بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہنے والے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تہجد کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ آسماں کے پار جاتے ہی اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ بے شک تہجد تک پہنچ جانا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ تہجد کے وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی کالے آسماں کو تکتی ہوئی دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، یہ کہہ کر وہ رو پڑتی ہے۔ تہجد کا وقت تھا، چند آنسو تھے، اندھیری رات تھی، میں تھی، اللہ کی محبت تھی، اور میں سجدے میں گر کر رونے لگی۔ روتے روتے کب اللہ نے مجھے سنبھال لیا پتہ ہی نہیں چلا۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ کیا یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ اللہ تمہارے نصیب میں تہجد جیسی قیمتی عبادت لکھ دے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے تہجد کی لگن ایک بار، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ بے شک تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھلے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی عبادت، کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ عاشق کی نماز تو وہ ہوتی ہے جو فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ آ کر ختم ہوتی ہے۔ نیندیں قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نہ تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد رات کی نماز ہے جو رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز نفل ہے اور یہ رات کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلواتا ہے نا، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کرے گا۔ دعائیں یوں نہیں تو زباں پر آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہے۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔
وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے نا کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام ہو، ادھوری محبت ہو، وہ بھی مل جاتی ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزوئیں، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ وہ تمہاری تمام بے سکونی راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے یہ تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہیں، اور وہ تمہیں برے وقت سے اسی لیے گزار رہا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نماز ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل کرنے کی تکمیل طلب کیسی؟ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں، اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہو جاتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا اور صبر، یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا، ایک دن دیکھنا یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں نا، ایک دروازہ تیرا رب نہیں 100 دروازہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔